ڈسکورس انالیسز کے بھی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ کہ ڈسکورس انالیسز میں لینگویج از ون آف دا بیریئر. جو چائنیز آن لائن بیٹھ کے اپنے ملک کے بارے میں ڈسکورس انالیسز پرووائڈ کیا اس کی ریفلیکشن دے رہے ہیں، کیا وہ پاکستانیز کی بھی اسی طرح سے ہیں؟ کیا وہ امریکنز کی بھی اسی طرح سے ہیں؟ کیا کورینز کی بھی اسی طرح سے ہیں؟ یا ود ان دا مین لینڈ آف چائنا جو ڈفرینٹ ان کے کلچرز ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اسی طرح سے ہے؟ کیا غیر مسلمس کی بھی اسی طرح سے ہیں؟ تو یہ لینگویج جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جس میننگ جو لینگویج سے ہمیں میننگ مل رہے ہیں کیا دوسرا بھی اسی طرح سے پرسیو کر رہا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا ڈی میرٹ ہے کہ آپ انالیسس تو کر لیا، آپ نے ایک نیریٹو بھی بلڈ کر لیا، تو کیا اس کے ریئلی ایکچوئل میننگ وہی ہے؟ پھر لینگویج ویریشنس نہ صرف ود ان اے لینگویج، مثال کے طور پہ اگر ہم یو کے کی بھی بات کریں تو ایک انگلینڈ کے لوگوں کا ڈائلیکٹ ہے اور ساتھ میں دوسرا ویلز کے لوگوں کا بھی ہے. مثلاً I visited back in 2009 ویلز، تو ان کی فرسٹ لینگویج ویلش لینگویج تھی، میرے سے پڑھی نہیں گئی. میں نے تو کہا ہم تو سارے لوگ کہتے تھے یہ گورے ہیں اور سارے گورے ہی یہ بولتے ہیں، اور خاص طور پہ یو کے سے جو آتے ہیں، بٹ مائی کانسیپٹ آف دا لینگویج ٹوٹلی چینج. ایون اسکاٹ لینڈ کے لوگ جو تھے ان کا ڈائلیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو دی ویلش پیپل، حالانکہ وہ دونوں انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ڈائلیکٹ ہے. اور پھر لینگویج ویریشنز کے ساتھ ساتھ کانٹیکسچل میننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ I asked someone on Edinburgh in one fine night کہ جی مجھے ریلوے اسٹیشن بتائیں، تو مجھے کم از کم 8-10 دفعہ 3-4 لوگوں کو ریپیٹ کرنا پڑا کہ ریلوے اسٹیشن کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن کدھر ہے. اینڈ فائنلی ایک بزرگ کو میری سمجھ آئی اور مجھے اس کی سمجھ آئی کہ یار آپ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس کھڑے ہیں، اس دیوار کے دوسری طرف جائیں گے تو ریلوے اسٹیشن. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ڈائلیکٹ ڈفرینٹ تھا اور میرا ڈائلیکٹ ڈفرینٹ. اور پھر ہمیں اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کے لیے a lot آف انڈرسٹینڈنگ، اس کانٹیکسچل میننگ میں رہنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے لٹریچر کو پڑھنا، اس کے بعد ہماری لینگویج کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. پھر ڈسکورس انالیسس کا جو اور بڑا پرابلم ہے، اس میں اسٹینڈرائزیشن نہیں ہے. کن اسٹینڈرڈ پیٹرنس کے اوپر ہم نیریٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور سنگل کوئی ٹولز بھی نہیں ہیں، جو جہاں جس کا دل کرتا ہے اپنا ٹولز ڈیولپ کر کے نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. آلدو کہ بگ ڈیٹا انالیسز نے کافی ساری آسانیاں کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایون بگ ڈیٹا انالیسز کرنا ہے تو سرٹن آپ نے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں. ان پیرامیٹرز کے اوپر ہی کسی ایشو کو آپ نے اسکروٹنائز کرنا ہے، ایوالویٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو a lot آف ٹائم چاہیے. لینگویج کسی ایک لینگویج کے اندر ہی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ دوسری لینگویجز کے بارے میں کس طرح سے کریں گے؟ ڈسپائٹ آف آل دیز odds, discourse analysis is becoming one of the powerful tool, especially to understand the colonial history. کلونیل ہسٹری کے ساتھ ساتھ یہ آج کے ٹرینڈز اور پیٹرنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ون آف دا بیسٹ میتھڈ. آلدو کہ اس کے بھی اسی طرح کے چیلنجز ہیں جیسے ہسٹوریکل کمپیریٹیو انالیسز کے ہیں یا جیسے دوسرے میتھڈز کے ہیں. جہاں اس کی کچھ ویکنیسز ہیں وہاں اس کی بہت اچھے یعنی میرٹس بھی ہیں. ان میرٹس میں سے ون آف دا از کہ آپ ایک نیو نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں، آپ دوسری سوسائٹی کے بارے میں آپ نیو انٹرپریٹیشنز لے کر آ سکتے ہیں، کانٹیکسچل میننگز لے کر آتے ہیں، کانٹیکس سینٹیکس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ڈسپائٹ آف آل دیز ورڈز discourse analysis is being used especially by historians, especially by cultural sociologists, کیونکہ جب تک ڈسکورس انالیسس اور ایجوکیشنل ایکسپرٹ آف کورس وہ ایجوکیشن کی پالیسیز آج کے ایرا میں کیسی ہیں اور پھر اس کا کنٹمپریری ایرا میں اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا فالز ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہم جو ہمارا رٹا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا فوائد مل رہے ہیں، یا کہ پارٹیسپیٹری لرننگ ہے یا نان پارٹیسپیٹری لرننگ ہے، کون سا مینز ہے؟ کلاسیکل مینز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ لرننگ ہے، یا ڈیجیٹل مینز زیادہ ہیں تو اس سے بھی ڈسکورس
ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں اس کے چیلنج ہیں ڈسکورس انالیسز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان آرڈر ٹو دی ریئل ورلڈ، in order to understand the real world.